السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مٹن پلاؤ کی ریسیپی، جو کہ بنانے میں تو بہت آسان ہے مگر یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی، بہت یمی ہوتی ہے۔ تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگریڈینٹس میں مجھے چاہیے یہاں پہ مٹن، جو کہ میں نے 3 kg لیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے چاہیے ایک اونین اور ایک گارلک کا پوٹ۔ یہاں پہ سپائس پہ مجھے چاہیے ثابت دھنیا، جو کہ ہول کوریانڈر ہے۔ فینل سیڈ چاہیے، جو کہ سونف ہے۔ اس کے ساتھ میں نے نمک لیا ہے، جو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون لیا ہے۔ کھڑے مسالوں میں مجھے چاہیے دال چینی، بڑی الائچی، بادیان کا پھول، لونگ اور ثابت کالی مرچیں۔ تو چلیں اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا پوٹ لیا ہے یخنی ریڈی کرنے کے لیے۔ اس میں میں مٹر کو ایڈ کر دوں گی اور اس میں جائے گا نیرلی 2 لیٹر واٹر میں اس میں ایڈ کروں گی۔ ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی میں سارے اسپائس کو، اونین اور گارلک کا پوٹ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے۔ جی، تو جو مجھے پلاؤ کے لیے انگریڈینٹس چاہیے اور اسپائس چاہیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا اونین لے کے جس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے۔ 2 بڑے سائز کے میں نے ٹماٹر لیے تھے، اس کو بھی میں نے کاٹ کے چوپ کر لیا ہے۔ کھڑے مسالوں میں مجھے چاہیے دال چینی، کری پتے، کالی مرچیں، لونگ، ثابت مجھے زیرہ چاہیے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑی الائچی لی ہے۔ ساتھ میں نے لیے ہیں 4 to 5 بھر کے ٹیبل اسپون میں نے یوگرٹ کے لیے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے 3 گرین چلیز لی تھیں بڑے سائز کی، اور ساتھ میں نے ایک بڑے سائز کا ادرک کا ٹکڑا لیا تھا جس کو میں نے منی چوپر میں ڈال کر گرائنڈ کر دیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک پھر سے بڑے سائز کا پوٹ چاہیے جس میں ہم آئل ایڈ کریں گے۔ تقریباً 1 کپ کے پاس میں اس میں آئل ایڈ کروں گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کپ کے اوپر کہ آپ کے پاس کیا سائز ہے اور آپ کتنی کوانٹٹی میں اس کو بنا رہے ہیں۔ تو ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اونین کو اور ہم اس کو فرائی ہونے دیں گے۔ جیسے اونین گولڈن براؤن ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹروں کو، اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کے اندر اس کی بھنائی کریں گے کہ یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں۔ ساتھ میں اس کی ایڈ کریں گے ہم جنجر اینڈ چلی جو ہم نے گرائنڈ کی تھی، اس کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اسٹیل اس کی ہم لوگ بھنائی کرتے جائیں گے۔ جیسے ٹماٹر تھوڑے سے سافٹ ہوں گے، ساتھ ہی ہم اس کے اندر ریسٹ آف جتنے بھی اسپائس تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کے مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے۔ جیسے ہی یہاں پہ مسالہ تھوڑا سا سافٹ ہوگا، ٹماٹر سافٹ ہوں گے، تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یوگرٹ کو، اور اسٹل اس کی ہم لوگ بھنائی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کا مین کام پلاؤ کا اس کی بھنائی ہوتی ہے، اس کے مسالے کی اور اور میٹ کی جو ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ ہم یوگرٹ کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے۔ جی، تو یہاں دیکھیں یوگرٹ کا پانی بالکل ڈرائی ہو گیا اور ٹماٹر بھی سافٹ ہو گئے ہیں، مگر ابھی ہمیں اسٹل اس کی بھنائی کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی یہ بالکل مسالہ اس کا وائٹ نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کی بھنائی تب تک کرنی ہے کہ جب تک یہ اچھا سا گولڈن کلر نہ آ جائے مسالے کا۔ جیسے ہماری بھنائی ہو جائے گی، مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گا، تو ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن کو۔ جیسے ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے تو اس کو پھر ہم مسالے کے اندر اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے، اور اگر میٹ کی اچھے سے بھنائی ہوئی ہو تو وہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ آپ کو کھانے کے اندر دیتا ہے۔ جب تک ہم میٹ کی بھنائی کر رہے ہیں، یہاں پہ میں یخنی کو اسٹین کر کے سائڈ پہ رکھ لوں گی، اور ہم میٹ کی تب تک بھنائی کرتے رہیں گے جب تک کہ میٹ اچھے سے جو ہے وہ اپنا کلر چینج نہیں کر لیتا اور ایک اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارا میٹ کی بھنائی ہو چکی ہے، یہاں ہمارا میٹ ریڈی ہے، تو یہاں پہ آ کے ہم اس میں یخنی ایڈ کر دیں گے۔ جی، تو یہاں پہ ہم نے یخنی ایڈ کر دیا میٹ کے اندر، اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے۔
اس کو تب تک کوک ہونے دیں گے جب تک کہ اس کی یخنی میں اچھے سے بوائل آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اندر اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ سولٹ کا ٹیسٹ کر لیں گے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجیے گا۔ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اس میں سولٹ کم لگا تو میں نے نیرلی 1 ٹی اسپون کے پاس میں نے اس میں مور سولٹ ایڈ کیا ہے۔ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر میں اس کے اندر رائس ایڈ کر دوں گی۔ رائس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کوک ہونے دیں گے۔ یہاں پہ آ کے میں اس میں 1/2 ٹی اسپون کے پاس میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اور دوبارہ سے اس کو ہم اچھی طرح اس کو چاولوں میں مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں پہ آ کے دیکھیں چاولوں کا پانی ڈرائی ہو گیا اور یہ بالکل اب دم کے لیے ریڈی ہے، تو ہم اس کو کور کر کے تو اس کو دم کے اوپر رکھ دیں گے۔ اس کو ہم لوگ تب تک کوک کریں گے جب تک کہ یہ فلی ٹینڈر نہیں ہو جاتے۔ جی ویورز، تو یہاں پہ میں نے پلاؤ کو 10 منٹ دم پہ رکھا تھا۔ یہ دیکھیں اس وقت پلاؤ بالکل ریڈی ہے۔ ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا خوبصورت پلاؤ کا کلر آیا ہے۔ یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی اور بہت یمی ہوتا ہے۔ آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔